بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کے فضائل اور منکرات، اور یہ بات کہ افطار کرنے میں جو ہے منشأ شریعت اور افطار کی اہمیت کیا ہے، تو ایک روایت ہے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک لوگ جو ہے وہ خیر اور بلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ دوسری روایت اسی طرح کی ایک اور بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل فرمائی ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احب عبادی الیہ عجلہم فطرن، کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سے وہ لوگ میرے سب سے نزدیک ہے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ ان روایت سے جہاں پر افطار کی اہمیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے شریعت نے اس بات کی طرف بھی جو ہے لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو وہ کام جو ہوگا ناپسندیدہ ہوگا۔ یہاں پر افطار کرنے میں جلدی کا حکم دیا ہے، اور سحری کی جہاں پر حدیث آتی ہے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہمارا حکم ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ سحری میں جو ہے وہ جلدی کرے گا اور افطار میں جو ہے وہ دیر کرے گا، تاخیر کرے گا، تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہوگی، کیونکہ یہ وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرو اور سحری جو ہے وہ دیر سے کھایا کرو۔ پھر روزہ افطار کرانے کی جو ہے وہ بہت ساری روایات کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک روایت حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کے لیے اس روزے دار کی طرح اجر ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ یعنی جو بندہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور دونوں کے ثواب میں جو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے دار کے جو ثواب ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ روزہ دار کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور جو اس کو افطار کرا رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ افطار کے اندر دو باتیں پائی جا رہی ہے، ایک تو ویسے بھی غریبوں کو اور فقیروں کو کھانا کھلانے کی جو ہے وہ حدیث کے اندر جو ہے وہ ترغیب آئی ہے کہ کھلایا کرو، تو وہ حدیث بھی، اور اسی طرح افطار کی جو حدیث ہے افطار کرانے کی، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک ہی جگہ کے اندر شامل ہو جائے گی، کیونکہ افطار کے اندر افطاری بھی پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر کھانا کھلانا بھی پایا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر افطاری کے اوپر افطاری والی حدیث تو جو صادق آتی ہے، تو وہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ کھانا کھلانے کے جو فضائل بیان ہوئے حدیث کے اندر، وہ حدیثیں بھی اس کے اوپر صادق آئے گی۔ اب جو بندہ افطار کراتا ہے تو اس کو کتنے انعام ملتا ہے افطار کرانے والے کو؟ سب سے پہلا کہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا دے دیتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے تو اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ چوتھے نمبر پر جو اس کو اجر ملے گا وہ یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھلانے والے اور پلانے والے جو ہے وہ قیامت کے دن حوض کوثر سے ان کو پانی پلایا جائے گا اور ان کو سیراب کیا جائے گا، اور وہ جنت میں داخل ہونے تک جو ہے ان کو کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر جہاں پر افطار کرانے کی جو ہے وہ روایات جو ہے وہ نقل ہے اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو وہاں پر افطاری کے اندر کچھ منکرات بھی پائے جا رہے ہیں، جیسے افطار پارٹیاں ہوتی ہے، تو
اس کے اندر جو ہے وہ خاص خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور یہ عام نہیں ہوتا. ہاں کئی کئی پہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں. لیکن ویسے جو پارٹیاں ہوتی ہے تو وہ صرف اپنے ہی خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ افطار جو ہے وہ ہر کسی کو کرانا چاہیے، خاص لوگوں کو کرانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ خلاف شریعت باتیں بھی ہوتی ہے کہ بعض جگہ جو ہوتا ہے وہ عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے کہ عورتیں بھی وہیں پہ ہوتی ہے اور مرد بھی وہیں پہ ہوتے ہیں، تو اس سے جو روزے کا مقصد ہے وہ پھر جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اور بعض دفعہ روزہ افطار کرانے والے جو پارٹی کرانے والے ہیں وہ لوگ کیونکہ کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو ان کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، نمازیں بھی وہ نہیں پڑھتے. ایسے ہی اگر نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو باجماعت نمازیں جو ان سے رہ جاتی ہے، حالانکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اور بھی زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے. تو اس لیے افطار پارٹی جو وہ ہونی چاہیے، لیکن جہاں پر یہ اپنے خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے اندر جو ہمارے آس پاس غریب رہتے ہیں یا ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی وسعت نہیں ہوتی ہے، مالی حالت کمزور ہوتی ہے، تو ان کو بھی پارٹیوں کے اندر جو ہے بلانا چاہیے. کیونکہ رمضان جو ہے وہ اصل میں غمخواری کہ دوسروں کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ یہ ایک روزے کا فلسفہ بھی ہے کہ اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ جو پیٹ بھر کے روزانہ کھاتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جو غریب بھوکے رہتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. تو اس لیے جہاں پر اپنے خاص لوگوں کو افطار کرایا جاتا ہے تو وہاں پر غریبوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے.